Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. میں ذرا لغاری صاحب کی طرف جاتا ہوں. لغاری صاحب, آپ کو یہ کسی جیتے ہوئے کپتان کی تقریر لگ رہی تھی یا شکست خوردہ کیپٹن کی؟ میں بس ایک کپتان کی تقریر سن رہا تھا. اس میں شکست خوردہ یا فاتح کپتان کی صورتحال نہیں تھی. دو مختلف صورتیں ہیں جن کو ہم ایک ساتھ کر کے بیان کر رہے ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد موجود ہے, قومی اسمبلی میں پیش کی گئی ہے, ریکوزیشن پر اجلاس ہو رہا ہے. ایک یہ صورتحال ہے. ایک دوسری صورتحال ہے جس کے اندر وزیر اعظم نے آج ایک خط دکھایا ہے, اور خط دکھانے پر ہم اس بات پر معترض تھے کہ انہیں خط نہیں دکھانا چاہیے تھا, اور یہ خط اس طرح کے نہیں ہیں کہ ڈپلومیٹک جو چیزیں ہیں وہ آ کر آپ اپنے اداروں کے ساتھ شیئر کرنے کی بجائے آپ ایک بڑے مجمع کے اندر شیئر کریں. تو اس بارے میں بذات خود یہ سمجھتا تھا کہ نہیں شیئر کرنا چاہیے تھا. بعد میں وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یہ عسکری اداروں سے شیئر کیا گیا. یہ ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا. یہ تیسرا مسئلہ ہے, کیا عسکری اداروں نے آپ کو ایڈوائز کیا ہے کہ آپ یہ جلسہ عام میں لے جائیں اور جا کر کھول کر لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائیں؟ اور کیا آپ دنیا کو یہ اس طرح سے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ڈپلومیٹک افیئرز کو اس طرح جلسہ عام میں ڈسکس کیا کرتے ہیں اور ان کے اوپر ہم بات کیا کرتے ہیں؟ اچھا, خط کیا ہوگا؟ یا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خط جو ہے وہ جو بائیڈن نے لکھا ہوگا یا کیملا ہیرس نے لکھا ہوگا یا جو ہے وہ بورس جانسن نے لکھا ہوگا. کس نے لکھا ہوگا میں اس طرح کی بات نہیں کرتا ہوں کہ یا یورپی یونین کے پریزیڈنٹ نے لکھا ہوگا. بہرحال کسی نہ کسی جگہ سے کوئی نہ کوئی خط آیا ہوگا. انہوں نے اس بات پر نشاندہی کی تھی کہ یہ خط وہ ہوگا جو یورپی یونین کی طرف سے کہا گیا ہوگا کہ آپ نے صاحب نے جی کہ آپ نے جو ہمارے معاملات کو اس طرح ڈسکس کر کے اس کے ٹھیک کانسیکوینسز نہیں ہوں گے. اتنی سی بات ہوئی ہوگی اور ان کو ڈپلومیٹک طریقے سے حل کیا جانا چاہیے تھا. اب جہاں تک بھٹو صاحب کے اور آج کے معاملات کا معاملہ ہے, میں اور بتاتا ہوں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اور سیکورٹی ادارے ایک پیج پر نہیں ہیں. اگر 2, 4, 5, 10, 15 دن 20 دن سے نہیں ہیں تو مجھے نہیں معلوم ہے, لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ اس سے پہلے وزیر اعظم کو کبھی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی اداروں کی طرف سے. جبکہ بھٹو صاحب کا اور ان کا معاملہ بالکل الگ تھا. بھٹو صاحب کے خلاف سیکورٹی ادارے ایک ان بلاک کھڑے ہوئے تھے. جنرل ضیاء الحق بھٹو صاحب کے خلاف تھے, پہلے سے انہوں نے تحریک چلوائی تھی PNA کی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کے جو ISA کے چیف تھے جنرل جیلانی, وہ بھٹو صاحب کے خلاف تھے اور وہ ساری مہم کا حصہ تھے. تختہ الٹنے کا فیصلہ کرنے والے سارے ایک پیج پر تھے. تختہ الٹنے والوں کو امریکہ کی آشیرواد حاصل تھی. امریکہ جو ہے اس وقت ایک کوڈ وار کے گھر محاذ کھولنے کی طرف جا رہا تھا اور ہمیں اپنے ایسٹ کے طور پر استعمال کرنا چاہتا. تو کیا اس نے, ہمیں افغانستان کی آگ میں ڈالا گیا اور اس کے لیے بھٹو کو ہٹایا جانا ضروری تھا, اس لیے کیا گیا. اب جناب عمران خان صاحب یہ بتائیں کہ جب آپریشن ضرب عضب اور آپریشن رد الفساد کے بعد آپ کے ملک کے اندر دہشت گردی کو ایلیمنیٹ کیا جا چکا ہے, جب آپ کی فوج آپ کے ساتھ ایک پیج پر رہی ہے, اور اس کے بعد اگر آپ پھر بھی جان کا خطرہ یا اس طرح کی چیز محسوس کر رہے ہیں تو پھر اپنے سیکورٹی اداروں کی اہلیت کو کوشچن کر رہے ہیں. یہ انتہائی خطرناک بات ہوئی ہے. اس لیٹر کو یہاں پیش نہیں کیا جائے. آپ سیکورٹی اداروں کی اہلیت کو چیلنج کر رہے ہیں. سمیع ابراہیم صاحب, آپ تو سارا دن اس ساری صورتحال پر انالیسس کرتے رہے ہیں, اس کے بعد بھی کچھ بچا ہے یا ابھی کچھ آنے کو ہے؟ دیکھیں, جو وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے, میں لغاری صاحب کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اور میں کبھی ان کی کوئی بات کو چیلنج نہیں کرتا, لیکن مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ یہ بالکل یہ وہی سچویشن ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے تھی. اور میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ کہاں پاکستان فوج کے جو سربراہ تھے اس وقت وہ وزیر اعظم بھٹو کے خلاف تھے اوپنلی. بالکل نہیں تھے, بلکہ وہ جو مارشل لا تھا اس سے 4 دن پہلے بھی بھٹو صاحب نے کہا, بلکہ اس رات بھی کہا کہ یہ میرے خلاف مارشل لا لگائیں گے, یہ جرنیل. بالکل جو کچھ بھی تھا وہ مخفی تھا, وہ چھپا ہوا تھا. اور بھٹو صاحب بھی راجہ بازار آئے, انہوں نے خط لہرا کے کہا کہ یہ جو ایلیفنٹ ہے نہ یہ معاف کرتا ہے اور نہ یہ چھوڑتا ہے. تو آج کیا کہا وزیر اعظم نے؟ انہوں نے آ کے سمپلی کہا کہ ایک سازش ہوئی ہے اور ایک سازش کا میرے پاس یہ ایویڈنس ہے, اور اپنے سیکیورٹی اداروں سے انہوں نے اس کو شیئر کیا. اب سیولین لیڈ رول کی بات کرنے والے, اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہ اپنے سیکیورٹی اداروں سے پوچھیں گے کہ میں اسے پبلکلی لے کے جاؤں؟ ہی از الیکٹڈ پرائم منسٹر آف دس کنٹری. انہوں نے لوگوں سے ووٹ لیے ہیں اور لوگ
سر یہی بات میں کافی دیر سے ڈسکس کر رہا ہوں اور مسلسل تقاضا ہمارے ساتھی جو تجزیہ کار بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو ڈسکلوز کر دینا چاہیے تھا, نام بتائیں ان کو, کم از کم جو ان کا میڈییٹر ہے اس کا نام لیں اور پبلک کے سامنے رکھیں, کیونکہ اتنے بڑے کراؤڈ کے اندر یہ سپیچ, یہ فیس سیونگ والی سپیچ نہیں تھی. نہیں, لیکن انہوں نے دیکھیں, انہوں نے بڑے ایک ذمہ دارانہ طریقے سے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس ایویڈنس ہے اور میں پاکستان کی خاطر ہماری اور میں اسی لیے لکھی ہوئی بات لے کے آیا ہوں تاکہ کوئی پاکستان کے لیے پرابلم نہ ہو. ایک لائن, بیٹل لائن انہوں نے ڈرا کر دیا. میں آپ کو بتاؤں, مجھے اگر صرف ایک سینٹ, مجھے پتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں, اگر آپ مجھے اجازت دیں, پلیز آپ اسٹیبلش کیجئے. میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج وزیر اعظم نے جو گفتگو کی, اس گفتگو میں انہوں نے پاکستان کے عوام کے سامنے ایک چوائس رکھی. انہوں نے کہا کہ آئی ہیو آلویز ٹاکنگ اباؤٹ این انڈیپینڈنٹ پاکستان, اور ادھر جن لوگوں سے میرا پالا پڑا ہے, جو لوگ باہر بیٹھے ہیں, پیسے باہر سے آ رہے ہیں, اندر کے لوگ استعمال ہو رہے ہیں, کچھ انجانے میں کچھ جانے میں, تو آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ ایک آزاد خود مختار پاکستان چاہیے یا ایک وہ غلاموں والا پاکستان چاہیے کہ جس میں آپ IMF کے آگے لیٹیں. چیلنج کیا عمران خان سامنے. اور یہ جو ایبسولوٹلی ناٹ والی بات پر ہو رہی ہے نا کہ جی وہ کسی نے کہا تھا, بھائی وائس آف امریکہ میں ایک خبر چھپی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اڈے دیے ہیں. جب ان کے سامنے سوال آیا تو انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ, ایبسولوٹلی ناٹ. اور ابھی جو اپوزیشن ہے, چاہے مولانا فضل الرحمان ہیں, چاہے نواز شریف ہیں, چاہے شہباز شریف ہیں, حمزہ شہباز ہیں, یورپین یونین اور امریکہ کی تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں اور عمران خان کو سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کہا. سمیع صاحب, اسی ایبسولوٹلی ناٹ والی بات کے اوپر آپ جو جس تراشے کا حوالہ دے رہے ہیں کہ وہاں پر یہ چھپی خبر کہ پاکستان نے دے دیے اڈے, اس کے اوپر ہماری اپوزیشن واویلا مچاتی رہی ہے کہ خان صاحب کیوں اڈے دے رہے ہیں, اور جب انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ بولا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر واویلا مچایا جا رہا ہے. مطلب یہ تو پالیٹکس ہے نا, ابھی پالیٹکس نہیں ہے, منافقت ہے. سوری, پالیٹکس نہیں ہے, منافقت ہے. سمیع صاحب سر یہ بتائیں جی کہ سازش بے نقاب ہو گئی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی الارم بج رہا ہے, یہ بتا رہا ہے کہ خطرہ ہے. الارم بتا رہا ہے کہ فلاں جگہ پہ خطرہ ہے, اس نے سازش کی ہے, سازش بے نقاب ہو گئی. پاکستان میں نواز شریف, آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان اس سازش کا حصہ ہے. وزیر اعظم کو پتا ہے کہ سازش کا انجام میرا اقتدار کا گرانا ہے. یعنی وہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں جی بس گرا دو جی, پتہ لگ گیا مجھے, میں کرنا کچھ نہیں مجھے. سر آپ کیا کریں گنے لے کے چلے جائیں, گنے تو کوئی نہیں کرا, بارگیننگ کروائیں, منتیں کریں, مال دیں, جیسے چودھری پرویز الہی وزیر وزارت اعلیٰ مانگ رہے ہیں وہ دیں, ایم کیو ایم جیسے چیزیں مانگ رہی ہیں وہ دیں, سودا کریں. کیا بات کر رہے ہیں, غداری کا مقدمہ کر دینا. کیسے غداری کا مقدمہ, جب سازش میں پکڑے. امیر ایک سیکنڈ, سمیع صاحب ون بائی ون مجھے یہ بتائیے کہ کیا ملک کا وزیر اعظم آن اوتھ جب وہ سٹنگ پرائم منسٹر ہوتا ہے اس طرح کی بات تو کر کے وہ اپنا پوائنٹ سکور کر سکتے ہیں, لیکن اتنی بڑی سیریس انفارمیشن کو پبلک کر سکتا ہے نہ کرے پبلک نہ. وزیر اعظم اگر ابھی انہوں نے یہ کہا کہ ابھی میں نے آج یہ بات کی ہے, بیٹل لائنز میں نے ڈرون کر دی ہیں, اب جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی ہو سکتا ہے. آج یہ پبلک گیدرنگ تھی, انہوں نے یہاں پر بات نہیں کی. جب وہاں پر تحریک عدم اعتماد پر ووٹ ہو اور وہ فلور آف دا ہاؤس ہو تو وہاں پر وہ کوئی بات بھی کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے وہاں پر وہ سارا کچا چھٹا کھول دیں. لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ وزیر خارجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عسکری قیادت سے یہ شیئر کر لی گئی تھی. میرا سوال یہ ہے کہ عسکری قیادت نے کیا کیا, ان کا کیا رسپانس ہے, کوئی بولے گا, کوئی ہمیں بتائے گا اس بات پہ؟ الیکٹڈ پرائم منسٹر نے پورے پاکستان کو یہ بات آج کہی ہے کہ ہم نے اپنے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ یہ بات شیئر کی ہے. میں ان کا جواب سننے میں انٹرسٹڈ ہوں, وہ کیا کہتے ہیں. تو بیٹل لائنز ہیو بین ڈران, لوگوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں یہ بھٹو کے حالات سے بھی زیادہ سنگین حالات ہیں. اور خان نے یہ جو بات کہی ہے کہ انہوں نے بیسیکلی سوشل میڈیا کا ذکر کر کے